الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب پہ بات چل رہی تھی۔ ہارون الرشید بادشاہ، اس کے دو لڑکے تھے، امین الرشید اور مامون الرشید، اور دونوں لڑکوں کو وقت کے ایک اللہ والے عالم کے خانقاہ میں یہ چھوڑ کے چلے گئے کہ حضرت ان کو ادب سکھائیں۔ اور یہی عادت ہوا کرتی تھی بادشاہوں کی بھی۔ ایک وقت ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ وہ چاہتے تھے ہماری اولادوں کو ایسا ادب سکھایا جائے کہ جس کی کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ ان اللہ والے نے ان کو ادب سکھانا شروع کیا۔ کچھ عرصہ وقت گزر گیا، ہارون الرشید نے سوچا میں ذرا چکر تو لگا کے دیکھوں کیسے ادب سیکھ رہے میرے بچے۔ ایک دن وہ آ گئے چھپکے سے اور دور سے دیکھنے لگ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں لوٹے سے، اور ان کا بیٹا دور نہ لوٹا بھر کے لے کر آ رہے۔ تو تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد آ کر فرمایا کہ حضرت میں نے تو بچوں کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، یہ کیسے ادب سکھا رہے ہیں؟ کہا کہ بھئی دیکھو یہ شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، میں تو وضو کر رہا ہوں اور یہ پانی میرے لیے بھر کے لے کر آ رہے ہیں، یہ ادب ہی تو ہے۔ فرمایا میں تو یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے یہ آپ کے اعضاء پہ پانی ڈال رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو مل رہے ہو، ایسا ادب میں چاہتا ہوں ان کو آپ ایسے گہرائی کے ساتھ با ادب بنائیں۔ اسی کی بیوی ہارون الرشید کی زبیدہ جو تھی خاتون، تو یہ اس نے ایک دفعہ اپنے ان کو شوہر کو کہا جو بادشاہ تھے کہ دیکھیں عورتیں اپنی کوئی نہ کوئی خواہش اپنے شوہر سے پوری کراتی ہیں، میری خواہش ہے میں چاہتی ہوں آپ وہ پورا کریں۔ تو اس کو پتہ چلا تھا کہ ایک ربع الخالی علاقہ ہے، لوگ جب حج کے لیے پیدل سفر کیا کرتے تھے تو ایک لمبا چوڑا یہ کئی میلوں کا، تقریباً 1000 میل سے اوپر کا یہ راستہ ہے، کہتے ہیں پورے جزیرہ عرب کا چوتھائی حصہ ہے، تبھی اس کو ربع کہتے ہیں۔ اور خالی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی زندگی کسی چیز کی نہیں ہے، اور اکثر حاجی جو حج کرنے کے قابل بھی ہوتے تھے وہ اس راستے کی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے کہتے تھے کہ بھئی ہم حج نہیں کر سکتے، ہم تو مر جائیں گے، کیونکہ اگر اپنا سامان 20 کلو اٹھانا ہوتا تھا تو یہ راستہ اس قدر طویل تھا کہ ایک آدمی اپنے پانی کے استعمال کے لیے 2000 گیلن کیسے اٹھا کے لے کر جائے۔ پھر جو اس کے ساتھ جانور ہیں ان کا پانی الگ، اس کے پینے کا پانی الگ، بیت الخلاء کا پانی الگ، وضو کا پانی الگ۔ اتنی بار تو ہم مسجد نہیں جاتے جتنی بار ماشاءاللہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بھی، اللہ کے گھر میں اتنی دفعہ نہیں جاتے، کتنی دفعہ جاتے؟ 5 دفعہ۔ اور بیت الخلاء ماشاءاللہ لوگ، بعض لوگ پتہ چلا جی 20 دفعہ بھی جاتے ہیں، 15 دفعہ بھی جاتے ہیں، بہت کم کر لو تو 10 دفعہ تو جاتے ہیں عام۔ حالانکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 1 دفعہ مشکل سے جاتے ہیں، بس اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو اس زبیدہ خاتون کو پتہ چلا حاجی بڑے پریشان ہوتے ہیں بھئی اس معاملے کے لیے، تو پانی میسر نہیں ہوتا۔ اس نے خواہش کی اپنے شوہر سے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ نا یہ نہر فرات جو ہے نا یہاں سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنا دیں۔ اس نے کہا اچھا میں معلومات کرتا ہوں بھائی۔ جب اس زمانے کے انجینئر جو بھی ہوتے تھے ان سب سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی بالکل ہم اس میں لاگت تو بہت زیادہ آئے گی لیکن ہم یہ کام کر دیں گے، ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بولا بھائی کرو پھر۔
یہ لگ گئے نہر، انہوں نے یہاں سے نہر فرات سے شروع کری اور وہ میدان عرفات تک، کہتے ہیں نہر پوری تیار کر دی اور پانی وہاں سے چلا دیا، پہنچا دیا وہاں تک۔ اب جی حاجیوں کو بڑی آسانی ہو گئی، دعائیں دے رہے ہیں، نہر کے قریب قریب سے سفر کر رہے ہیں، جتنا پانی چاہیے، نہ وزن اٹھانا پڑ رہا ہے، زندگی آ گئی۔ عرفات میں جو لوگ ٹھہرے ان کو اگر پانی نہیں ملتا تھا وہ میسر ہو گیا، پانی پانی آ گیا ماشاءاللہ۔ لوگ کیسے دل سے دعائیں دے رہے ہیں۔ اب یہ زبیدہ خاتون نہر کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، تو اکاؤنٹنٹ جو تھا نا وہ آ گیا رجسٹر لے کر، اور اس نے بتلایا کہ ملکہ صاحبہ آپ نے جو آپ نے خواہش ظاہر کی تھی وہ کام مکمل ہو گیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر 17 لاکھ سونے کی اشرفیوں کا خرچہ آیا ہے، اتنی لاگت آئی ہے، تو میں آپ کو پورا حساب دیتا ہوں۔ تو زبیدہ خاتون نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے کے نہر کے اندر پھینک دیا اور کہا کہ مجھے کوئی حساب نہیں چاہیے، جیسے مجھے کوئی حساب نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں، میں نے اسی لیے یہ نہر میں پھینک دیا کہ اللہ بھی مجھ سے کوئی حساب نہ لے آخرت میں۔ لیکن اب جو میں بات اصل بتانی تھی نا وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، یہ بات اصل بتانے کی تھی، اور آج ہی بتانا ضروری ہے، ورنہ وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض ماشاءاللہ ساتھی گھڑی کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں نا۔ وہ ایک جگہ دعا ہو رہی تھی نا تو سب بہت کچھ مانگ رہے تھے، اور ایک بندہ یہ مانگ رہا تھا یا اللہ جلدی دعا ختم کر دے، وہ اس کی دعا کر رہا یا اللہ دعا جلدی ہو جائے، بس وہ یہ مانگ رہا۔ تو بہرحال زبیدہ خاتون جب پھر اس کا بھی وقت آ گیا، مر گئی، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے زبیدہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیری تو بڑی مغفرت ہو گئی ہوگی، تو نے تو پڑھا ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت نے ایک کتیا کو پانی پلایا تھا، اس میں مغفرت ہو گئی تھی، تو نے تو لاکھوں حاجیوں کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، اتنا بڑے اجتماع، لاکھوں حاجیوں کو تو نے پانی پلا دیا، کتنی دعائیں لے لیں، تیری مغفرت تو ایسے ہی ہو گئی ہوگی۔ اس نے کہا بھائی کیا بات کرتے ہو، میری مغفرت اس وجہ سے ہوئی نہیں، اللہ نے مجھے کہا، جب فرشتوں نے بتایا نا کہ انہوں نے نہر تیار کرائی تھی، لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، تو اللہ نے پتہ کیا کہا آگے سے، اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل چھوڑو، ایسا عمل کوئی بتاؤ جس میں اس نے میری ذات کی خاطر کوئی مشقت خود اٹھائی ہو، وہ بتاؤ۔ اس میں اس نے خود تو کوئی مشقت نہیں اٹھائی نا، مزدوروں نے کھدائیاں کریں، مزدوروں نے نہر چلائی، انہوں نے سارا، انہوں نے تو پیسہ لٹایا نا، کوئی اپنی جان کہاں کھپائی، اپنی مشقت کدھر لگائی، اللہ نے دیکھے نا کیسی بات کری پتے کی۔ اب یہ تو کہتی ہے میری تو حالت ہی خراب ہو گئی جیسی اللہ پاک نے یہ بات بولی، تو پھر اللہ نے خود فرمایا کہ ہاں اس کی ایک بات ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک دن یہ اس کو سخت بھوک لگ رہی تھی اور یہ کھانا کھا رہی تھی، اس نے لقمہ ایسے اٹھایا اور ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر کی آواز آئی، تو اس نے وہ لقمہ بھوک سخت ہونے کے باوجود اس نے اس کو واپس رکھا، اور اس کا دوپٹہ کچھ پیچھے تھا تو اس نے دوپٹے کو جو صحیح کیا نا، جو اتنی دیر، پھر اس نے وہ لقمہ اٹھا کے دوبارہ کھایا۔ جو یہ اس نے تکلیف میرے لیے برداشت کی نا، یہ چند سیکنڈ کی، صرف میری ذات کی خاطر خالصتاً اس نے وہ لقمہ کھانے کی اتنی جو دیر کری نا، صرف اس وجہ سے میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں۔ بتائیں بھائی، انسان بولتا ہے میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے ہزاروں لوگ دین کے ساتھ جوڑ دیے، میں نے لاکھوں مجمع کو اندر جو ہے نا بیان کرے، لوگ کیسے کیسے زندگیاں بدل گئیں، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، تو یہ گھمنڈ جب کر جاتا ہے نا پھر ختم۔ اس میں بھائی تمہاری اللہ کی ذات کے لیے خالصتاً کدھر تم نے، تو یہ ادب ہے زبردست انداز کا۔ اللہ کرے ہم کاش ان باتوں کو سمجھ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔